ایک مفتی صاحب جس نے بڑا کلا سجایا ہوا ہے، واسکٹ پہنی ہے، بڑا خوبصورت لباس، بڑا خوبصورت سٹیج، اور لگتا ہے کہ پاکستان جس سے بڑا مفتی کو نہیں ہونا۔ مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ جب آپ واش روم میں جائیں اور آپ نے روزہ رکھا ہو تو استنجا کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ سانس کو گھونٹ کے، بند کر کے، کٹ کے منہ، اور نیچے سے بھی ٹائٹ کر کے ہوا، کیونکہ اگر آپ کی ہوا اوپر سے لیک ہوئی تو نیچے سے پریشر بنے گا اور پانی اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے جدید وسائل ہیں یہ فائدہ مند ہیں علماء کرام کے لیے، اور جو عالم نہیں ہے اس کو یہ میڈم گوگل ہو، چیٹ جی پی ٹی ہو، یا اسلام 360 کا ایپ ہو، یہ لوگوں کو کملہ کر دے گا۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ فتوے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت تو ہے۔ آپ کہیں گے جی آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ پر ہر چیز موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی سوالوں کے جواب دیتا ہے، اسلام 360 میں حدیثیں مل جاتی ہیں، میڈم گوگل سے پوچھو تو وہ پورے مضمون لکھ کے دے دیتی ہے، علم تو عام ہے، کیا ضرورت ہے؟ بیٹا جی آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ چیٹ جی ٹی جی جو ہے وہ بھی پاگل کر دیتی ہے بندے کو، اور اسلام 360 والا تو صرف آپ کو حدیث دے گا، اس کا ترجمہ دے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ یہ منسوخ ہے کہ ناسخ، یہ مطلق ہے کہ مقید، یہ پہلے والا حکم ہے کہ بعد والا، یہ راجح ہے کہ مرجوح، اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتائے گا، تو پھر آپ کو دھوکہ ہوگا۔ میں مثالیں سے ابھی سمجھاؤں گا، پہلے حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس، صحیح بخاری کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی، ولیکن یقبض بقبض العلماء، اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نہیں چھینتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ علماء کرام دنیا سے اٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی بہت بڑا علم کا ذخیرہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ جہلاء کو اپنا عالم، اپنا مفتی، اپنا علامہ بنا لیتے ہیں، فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ علم، ان کے پاس علم ہوتا نہیں، پھر بغیر علم کے وہ فتوے چاٹتے ہیں، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ نیٹ پر دیکھیں، ابھی رمضان آ رہا ہے نا، تو بڑے عجیب و غریب فتوے ملیں گے آپ کو۔ ایک مفتی صاحب جس نے بڑا کلا سجایا ہوا ہے، واسکٹ پہنی ہے، بڑا خوبصورت لباس، بڑا خوبصورت سٹیج، اور لگتا ہے کہ پاکستان جس سے بڑا مفتی کو نہیں ہونا۔ مفتی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ جب آپ واش روم میں جائیں اور آپ نے روزہ رکھا ہو تو استنجا کس طرح سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ سانس کو گھونٹ کے، بند کر کے، کٹ کے منہ، اور نیچے سے بھی ٹائٹ کر کے ہوا، کیونکہ اگر آپ کی ہوا اوپر سے لیک ہوئی تو نیچے سے پریشر بنے گا اور پانی اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مفتی صاحب کیا ہیں؟ ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بے وقوف لوگ دنیا میں آ جائیں گے، جن کو علم کا رتی برابر بھی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ خود کو بہت بڑا مفتی شمار کریں گے۔ اور اس سے بڑا فتنہ ہے چیٹ جی پی ٹی، میڈم گوگل، اسلام 360، اگرچہ اس کو آپ نعمت کہہ سکتے ہیں۔ نعمت کس کے لیے ہے؟ جس کے پاس علم موجود ہے، وہ یہ سہولتیں استعمال کرے تو منٹوں میں کام ہو جاتا ہے جو گھنٹوں میں پہلے ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر 3 اپنے دور کے طالب علم، قاری صہیب احمد میر محمدی، اور آپ کا یہ سامنے بیٹھا ہوا خاکسار محمد اجمل پٹھی، اور ہمارے ساتھی تھے شاہد عزیز، مدینہ یونیورسٹی میں ایک حدیث ڈھونڈنے لگ گئے۔ ہمیں پتہ ہے کہ حدیث بخاری میں ہے، ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ اب بیٹھے عشاء کی نماز کے بعد رات 1 بج گیا، 3 بندے صحیح بخاری سے حدیث ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہی۔ اور اگر آج کا دور ہوتا تو 1 سیکنڈ لگنا تھا، مکتبہ شاملہ سے مل جانی تھی، کتب تسع سے مل جانی تھی، کتب الالبانی سے مل جانی تھی، چیٹ جی پی ٹی نے بھی بتا دینا تھا، گوگل نے بھی بتا دینا تھا، اسلام 360 والے نے بھی بتا دینا، 1 منٹ میں لگ جانا تھا۔ تو یہ ساری سہولتیں نعمت ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو عالم نہیں ہے اس کے لیے یہ فتنوں کا سیلاب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اسلام 360 سے حدیث لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ لکڑی کے برتن استعمال کرنا حرام ہے، لہذا اپنے کچن سے یہ والے برتن نکال دو، اور خوبصورت گرافک بنا کے اس نے ڈوئی، چمچ، پلیٹیں، جگ، لکڑی کے جتنے سامان استعمال ہوتا ہے سب کی تصویریں بنائی اور نیچے لکھ دیا اپنے کھانے کو حرام نہ کریں، اپنے کچن میں سے ان سامان کو نکال دیں۔ ہاں جی، اب حدیث تو ہے بخاری میں، حدیث تو بخاری شریف میں ہے، لیکن یہ جو علامہ صاحب مفتی بنے بیٹھے ہیں نا، یہ مفتی نہیں ہے۔ اس علامہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان فرمایا تھا تو اس وقت حالات کیا تھے اور بعد میں کیا تبدیل ہوئے، اور یہ جو برتنوں کی تصویریں اس نے نیٹ سے اکٹھی کر کے پورا کچن کا سامان حرام کر دیا، یہ بھی اس کو نہیں پتا جاہل کو کہ چیزیں کون سی حرام ہوئی تھیں۔ ابتدائے اسلام میں جب صحابہ کرام شراب پیتے تھے، شراب کی اجازت تھی ابھی، تو کچھ برتن ایسے تھے جوسر مشینیں بھی نہیں تھیں، تو جوس پینے کا طریقہ کار کیا تھا عربوں کے یہاں؟ نبیذ کہتے کہتے ہیں، کھجور، انگور، جو، کشمش، ان کو کسی برتن میں ڈالیں، پانی ڈالیں اور اوپر سے بند کر کے رکھ دیں تو 15-20 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹک جوس بن جاتا تھا، اس کو پینا جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، بلبلے پیدا ہو جائیں اور وہ پینے کے بعد بندہ گھوم جائے تو پھر وہ شراب کہلاتی ہے، پھر وہ حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ برتن ایسے تھے، جس طرح بھی ہمارے ہاں پریشر کوکر ہے، دیسی مرغا ویسے گالو تو کتنے منٹیں گلدا ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور پریشر کوکر میں ڈالو تو آدھے گھنٹے میں۔ اسی طرح کچھ برتن تھے جن میں یہ نبیذ بہت جلدی نشہ آور شراب بن جاتی تھی۔ ان میں سے ایک تھا کدو۔ کدو دیکھا کبھی بڑا جو پک جائے، اتنا بڑا ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، اس کو کھوکھلا کر کے تو اس کے اندر نبیذ بناتے تھے، اوپر سے ٹائٹ کر دیتے تھے، بند کر دیتے تو بہت جلدی نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ دوسرا برتن تھا جس کو ہم کہتے ہیں لک والے برتن، یہ عام برتن پینٹ ہوا نظر آ رہا ہے، اسی طرح کا برتن جس کے اوپر پینٹ کر دیا جائے لک کا، ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جب اوپر سے بند کرو گے تو نشہ بہت جلدی پیدا ہو جائے گا۔ تیسرے برتن وہ تھے جن کو پینٹ کیا جاتا تھا لک کے علاوہ چیزوں سے، اور چوتھا برتن تھا کھجور کے تنے کی لکڑی سے بنا ہوا۔ تو ان برتنوں میں نبیذ بنانا جائز تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب نشہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ مخصوص 4-5 برتن منع کر دیے۔ پھر جب صحابہ کرام کے نزدیک شراب کی حرمت پکی ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ اب شراب نہیں پئیں گے، تو پھر اللہ کے نبی نے ان برتنوں کی بھی اجازت دے دی۔ لیکن اسلام 360 والوں نے تو حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اب اس مفتی کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے کہ نہیں، اس کا حکم باقی ہے کہ نہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے بورچی خانے کے جتنے برتن لکڑی کے ملتے ہیں سارے حرام کر دیے۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے، علم کے وسائل زیادہ ہیں، سہولت زیادہ ہے، لیکن کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان آیتوں پر غور کریں، اب بھی ان کی افادیت ویسی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی۔ علماء کو طبقے کو فائدہ ہے ان چیزوں کا، لیکن جاہل فائدہ اٹھائے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ اگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک ہی دن آ جائیں تو پہلے نماز کون سی پڑھیں گے؟ تو چیٹ جی پی ٹی نے کہا جی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، فقہائے حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ پہلے عید الفطر پڑھیں اور پھر بعد عید الاضحیٰ پڑھیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی کو تو نہیں پتا کہ دونوں عیدیں ایک دن اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو شغل لگانے والوں نے ایک اور سوال پھینکا چیٹ جی پی ٹی کو کہ اگر عرفہ کا روزہ اور رمضان المبارک کا روزہ ایک ہی دن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے روزہ کون سا رکھیں گے؟ عرفہ کا روزہ کب ہوتا ہے؟ ذو الحجہ میں، اور رمضان ہے۔ تب چیٹ جی پی ٹی کہتی ہے جی نہیں، پہلے عرفہ کا روزہ رکھیں اور رمضان کے روزے بعد میں رکھیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے جدید وسائل ہیں یہ فائدہ مند ہیں علماء کرام کے لیے، اور جو عالم نہیں ہے اس کو یہ میڈم گوگل ہو، چیٹ جی پی ٹی ہو یا اسلام 360 کا ایپ ہو، یہ لوگوں کو کملا کر دے گا۔